من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چاہے کتاب اولاد علی مذہب حضرت ادارہ ملت حضرت خلیل خواب پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکثر حسن کمال محمد فاروق فی النگاہ و جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مغز قرآن روح ایمان جان دی حسب حب رحمت للعالمین معزز سامعین محترم آج جامع مسجد حاضر میں وہ مسجد کہ جسے یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کے کونے میں پاسخانے ناموں سے رسالت امیر المجاہدین کا نام فرما ہے اور وہ مسجد کہ جس مسجد میں امیر المجاہدین نے 12 مرتبہ قرآن پاک خود سنایا وہ مسجد کہ جس مسجد کے منبر و محراب سے وہ آواز تھی کہ جس آواز کی موجوں نے کفر کی تمام سازشوں کو لپیٹ کر دیا اس مسجد میں آج ختم قرآن پاک ہوا اور الحمد سے لے کر نور کی لہر لیتا ہوا قرآن کا ناز کے ساحل تک آیا اور وہ قرآن کہ وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر آج یا گزشتہ رات میں پوری دنیا میں ختم قرآن ہوئے لیکن افسوس کہ ہمیں اس 1.5 ارب مسلمانوں میں کوئی محافظ قرآن نظر نہیں آیا حفاظ قرآن کی لائنیں بنی ہوئی ہیں آج قرآن سنایا جا رہا ہے لیکن جب قرآن چلایا جا رہا تھا تو افسوس کہ اس امت کے دل نہ چلے اور اس امت کے حکمران بے حسی کی زندگی سوتے رہے بے حسی کی نیند سوتے رہے بے حسی کی چادر اوڑھ کے بیٹھے رہے کوئی قرآن کا محافظ زبان تک نہ دراز کر سکا کوئی زبان تک نہ کھول سکا کہ اوے بھائی رک جاؤ پوری دنیا میں لوگ کہتے ہیں مسلمان دہشت گرد ہیں میں نے کہا ہے مسلمانوں سے بڑا من پسند کون ہے کہ جن کی کتاب جس کے اندر زیر زبر کبھی آج تک فرق نہیں آیا اس کے اندر تحریف نہیں ہو سکی اس کتاب کو نظریاتش کیا گیا لیکن پوری دنیا میں سے کسی مسلمان نے جواب میں بائبل تورات انجیل زبور کو کسی کو نہیں ہاتھ لگایا یہ مسلمانوں کی اس سے بڑے کون سی من پسندی ہو سکتی ہے پوری دنیا میں کسی نے سوچا بھی نہیں اس کتاب کے بارے میں کوئی غلط خیال بھی نہیں کیا مسلمانوں سے بڑا کون سا من پسند ہے لیکن یہ یاد رکھنا کہ یہ تمہاری امن پسندی تمہیں لے ڈوبے گی یہ مسلمانوں کی بات ہے کہ تمہاری امن پسندی حکمرانوں تمہیں لے ڈوبے گی آج کا وہ دن ہے جس دن سلطنت عثمانیہ کا وہ رجال سلطان عبدالحمید ثانی اس امت میں خلافت کا نظام قائم کرنے والی وہ آخری خلافت اس کا رجال آج دنیا سے گیا
اور اس کے بعد یہ امت ایسے زبوحالی کا شکار ہے اور دن بدن بالکل پستی کا شکار ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن پڑھا تو ہے لیکن اس کو سمجھا نہیں کہ قرآن کہتا کیا ہے۔ قرآن تو کہتا ہے کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ کہ جب تم 308 ہو، گنتی میں تمہیں 313 گنا جا رہا ہو، 8 تلواریں ہوں، 2 گھوڑے ہوں، ہم تمہیں عذاب کے مقابلے میں فتح دے دیتے ہیں، لیکن قرآن پڑھنے والا ہے کون؟ سمجھنے والا ہے کون؟ جس قرآن کو لے کر اکرمہ بن ابی جہل وہ جس کا والد اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہو، لیکن قرآن کی آیتیں اور قرآن کا رخ اور قرآن کی جناب کو روانی اس کا دل بدل کے رکھ دے اور وہ اکرمہ قرآن پکڑ کے کہے ھذا کتاب ربی ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کی کتاب ہے۔ وہ قرآن جس نے دلوں کو پھیر دیا، وہ قرآن جس نے زمانے کی روح کو پھیر دیا، اس قرآن کے ہوتے ہوئے مسلمان آج پوری دنیا میں جوتیاں کھا رہے ہیں۔ لیکن اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، اور قرآن جنہوں نے پڑھا انہوں نے ساری قرآن پڑھا نہیں، پھر قرآن کی سمجھ کر تلوار اٹھا کر کبھی کیسا کسرا کے دروازے پر دستک دی، کبھی جناب رومت الکبریٰ کے دروازے پر دستک دی، جناب کبھی پہلے جماعت تک گھوڑے دوڑا دیے اور جناب اسلام کے جھنڈے کو نافذ کر دیا۔ لیکن آج ہمیں وہ ملعون مل گئے۔ وہ کہتے تھے جو تم سے پہلے تخت نشین تھا اسے بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا یقین تھا۔ میں نے کہا ہے اور بے وقوف، بابا جی تو ویسے بھی کہتے تھے کہ یہ گجے بے وقوف ہے، اس سے بڑا بے وقوف کون ہو سکتا ہے جس کو پوری دنیا میں کوئی مسلمان نظر نہیں آیا، بلکہ تجھے تو اس ملعون کے مقابلے میں یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم غازی الدین کے مشن پر کام کرتے رہیں گے، جہاں کوئی گستاخ پیدا ہوا وہاں اڈی دیتے رہیں گے، اگرچہ ہم ابھی کمزور ہیں، ہم اس ملعون کے تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن انشاءاللہ ہماری منزل یہی ہے کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا۔ مجھے یہ کہنا چاہیے تھا کہ تو اگرچہ اپنے ملک میں الیکشن جیتا ہے، لیکن تو یاد رکھ کہ ہمارے دلوں کو اگر کسی نے جیتا ہے تو اسی نے جیتا ہے جس نے گستاخ رسول کا سینہ چھل نہیں کیا ہے۔ تو اپنے ملک میں الیکشن جیتا ہے، ہمیں اس سے کوئی حق نہیں۔ وہ ایک شخص، اور تم اتنے بڑے سیاسی ہو، تم کہتے ہو وہ عمران خان کو نکال کر سب سے بات کی جا سکتی ہے، تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس ملعون کو نکال کر سب سے بات کی جا سکتی ہے۔ تم نے سب نے کہا کہ ایک شخص کے خلاف سب سے بات کی جا سکتی ہے، تو تمہارا دماغ راز کرنے کیا ہوا تھا کہ تم ٹویٹر کرتے پھر رہے ہو کہ جناب ہم اس کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہیں۔ میں نے کہا ہم تم پہ لعنت دینے کو تیار ہیں۔ ہمیں تمہاری وزارت عظمیٰ سے کوئی غرض نہیں، ہم تو اس لیے آئے ہیں کہ اس سیٹ پر کوئی محمد عربی کا غلام آ جائے۔ اس سیٹ پر آنا کوئی مقصد نہیں ہے، اس سیٹ پر حضور کے غلام کو لانا مقصد ہے، اور بابا جی فرماتے ہیں کسی کو گرانا مقصد نہیں ہے، حضور کے دین کو تخت پر لانا مقصد ہے۔ اور تم اتنے بڑے عہدے پر بیٹھ کر اتنی مطلب گھٹیا بھی کوئی بات ہے، اور آج کل تم ایک سفید چادروں میں ابلیس کی شکلیں نکال کر کس منہ سے جاؤ گے کعبے کے سامنے، کس منہ سے جاؤ گے حضور کے سامنے کہ حضور آپ کا وہ ریاستی سطح کا بدماش اور گنڈا وہ گستاخ، اس کے ساتھ میں کام کرنے کی پیشکش کر کے آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں۔ دوسری بات کہ وہ چند جن کو تازہ تازہ اقتدار سے نکالا گیا ہے، جیسے شیطان نکالا گیا تھا نا جنت سے تازہ، اس کو بھی چین نہیں آ رہا ہے، اسی طرح کچھ اس کے چینے نکالے گئے ہیں اقتدار سے۔ تو میں نے کہا بھائی میری بات سن، تو جو مرضی چیخیں مارتا ہے، ہم بات ہی اس سے کرتے ہیں جو طاقتور اور مضبوط ہو، تم تو بیٹھائے مظلوم ہمارے ہم کیا جواب دیں؟ ہم تو جب تم طاقت میں تھے، جب تم بات کے مقابلے میں گولی چلاتے تھے، ہم نے تب تمہاری آنکھ میں آنکھ ڈال کر کہا تھا کہ مر جائیں گے۔ اب تو تم مظلوم ہو، ہم تمہاری بات کا کیا جواب دیں؟ اب تم شیطانیہ کے کرتے ہو، شیطان کے چہرے میں کبھی اس نکر میں جاتے ہو، کبھی اس نکر میں جاتے ہو، لیکن ایک بات بڑے مزے کی ہے
عمران خان کے خلاف بات ہو تو کبھی کسی یوجے نے کسی دوسری پارٹی کو آواز نہیں دی کہ اور پیپلز پارٹی والے آنا میری مدد کرنا، اور اگر بلاول کے خلاف بات ہو تو کبھی کسی زیادہ نے یوجے کو آواز نہیں دی، اور جناب جب ان شریفوں کے خلاف بات ہو تو کبھی کسی نے پٹواری نے آواز نہیں دی کہ جناب ایم پی والے مہاجروں میری بات سننا، میری مدد کرو۔ لیکن ایک بات ضرور ہے، جب اسلام کے اوپر بات ہو، جب حضور کی ذات کے اوپر بات ہو تو ان سب کو نظر بیک والے جاتے ہیں۔ اور اگر تم دو نمبری کرنے کے لیے حضور کی بارگاہ میں چلے گئے ہو نا تو یاد رکھنا تم سے پہلے بھی بڑا دو نمبر تھا، ڈوٹیاں اتار کر مدینے جاتا ہوتا تھا۔ اس کا حشر دیکھ رہے ہو، وہ آج مجاہد نام سے رسالت کا اس نے صرف نعرہ لگایا ہے، اللہ نے موقع پہ بنا دیا۔ کیا مجاہد نام سے رسالت اللہ نے نظر کرنے کے لیے اس کو بنایا کہ تم مجاہد نام سے رسالت کرتا ہے، یہ ہوا ہے واقعہ، پھر آپ بات کر رہے ہیں۔ تو اتنا بھی نہیں کہہ سکا کہ ہم اس قانون کے خلاف ہیں، ایک دن بات کی اور دوسرے دن صفائیاں دینے لگتے نہیں، میں امریکہ کے خلاف نہیں ہوں، میں انڈیا کے خلاف نہیں ہوں، اور جناب میں جناب اس کے خلاف نہیں ہوں۔ پھر تو شیری رحمان کے خلاف ہے، پھر تو کس کے خلاف ہے ہمیں بھی بتا۔ تو ان کے خلاف نہیں ہے، گورنمنٹ کو کہتا ہے انہوں نے بنائی، اور تو خطوں کو روتا ہے۔ خطوں کی بات ایسے نہیں ہے، حضرت کعب بن مالک کو بھی خط لکھا تھا کیسر روم نے، خط لکھا تھا تو آپ کو کہا تھا کہ آجا، میں نے سنا ہے تیرے نبی تیرے سے ناراض ہے، آجا میری طرف، آدھی سلطنت دے دیتا ہوں۔ تو حضرت کعب بن مالک نے جب وہ خط پڑھا نا تو سوال کا آپ نہیں رکھا، کہتے چھپا چھپا کر صحابہ کو نہیں دکھایا کہ یہ دیکھو مجھے ادھر سے آفت آ گئی ہے، یہ دیکھو سازش ہو گئی ہے، یہ دیکھو مداخلت ہو گئی ہے۔ آپ نے وہ خط اٹھایا اور سیدھا تندور میں ڈالا، فرمایا حضور کا در چھوڑنے کے علاوہ کبھی خیال میں بھی نہ آئے کہ کہیں سے کوئی آپ نہیں ہے۔ خط لکھے بھی جاتے رہے، خط آتے بھی رہے ہیں تاریخ میں، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ جو پٹاری بنا کے آگے جائے ساپے کتنے صاحب اور بھائی جڑا حضور دے غلاموں تے گولیاں چلائے، انہوں نے شہید کرے روزے کی حالت ہے، وہ قرآن سنوانے والوں حفاظ انہوں نے گھروں تے چھاپے مارے، سیدہ کی چادر اور چار دیواری کو پامال کرے، امریکہ کی ضرورت پہ انہوں نے حکومت بیان دی۔ اس کو زیادہ وفادار امریکہ کو کون مل سکتا، اس کو زیادہ وفادار فرانس کو کون مل سکتا؟ بس اتنی کی گل ہے کسی قانون نہیں لانا چاہتے، ساری گل اپنے نالے جڑے ہوئے اختلاف بیٹھے اور وہ کسی غلط فہمی کا شکار نہ رہن۔ اس طرح کی بات بکانے بند کرو، اور میں آج اس ممبر کو کھڑا ہو کے کہہ رہا کہ اس بکواس کو ڈیلیٹ کر، بحیثیت وزیر اعظم تو مسلمانوں کی اسلامی ریاست پاکستان کا وزیر اعظم ہے، تو کسی اور کا وزیر اعظم نہیں، تینوں بولتے اور سوچنا چاہیے کہ میں کی کہنے لگا۔ اور ریاستی صدر کا گنڈا اور بدماش اس نے حضور کی ریاستی صدر سے گستاخی کی تھی، اور اس گستاخی کے بدلے اسی جانیں بھی دیتیاں، خون بھی دیتا، مال بھی دیتا، سب بچے بھی کٹوائیں، لیکن تو دن آرام نہ بیٹھ کے کیا کہتے کہ ہم اس سے مل کر کام کرنا چاہتے ہیں۔ اگر تم اس سے مل کر کام کرنا چاہتے ہو تو وہ تیار وہیں سے موڑ کر ادھر لے جاؤ، ادھر آنے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر حضور کے غلام بنتے ہیں۔ اور تم مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے عمروں پر نہ جایا کرو، بلکہ تم اپنے کوئی مخصوص لباس پہن کر وہ شیطانی ٹوپیاں پہن کر اس موسم میں واشنگٹن جایا کرو۔ تم مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے جناب ان سے بدماشی کرنے کے لیے تم احرام پہن کے ادھر مدینہ پاک اور مکہ پاک چلے جاتے ہو۔ تم کیا سمجھتے ہو ہمیں خبر نہیں ہے؟ اگر تم کہتے ہو ہم کعبے میں چلے گئے تو ہم کیا کریں؟ حبل خود کعبے کی چھت پر پڑا رہا ہے، کیا کریں؟ 360 کعبے کے اندر پڑے رہے ہیں، کیا کریں تمہیں؟ بات تو یہ ہے کہ حضرت عمر سے پوچھا تھا تو آپ نے حضرت پوچھو کیا میں کیا کریں؟ آپ نے فرمایا اس کے اوپر بیٹھ کے پیشاب کرو، اور کیا کرنا ہے؟ اور یہ وہ وقت دور نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ تمہیں اللہم اقسم ولدا وقتلہم ولدا، اللہ تمہیں اکیلا کر کے ذلیل کرے گا۔ یہ بات تم بھول گئے ہو کہ شاید ہمیں خبر نہیں ہے کہ تم نے اپنی حکومت کی خاطر وہ قیمتی
गिनती पूरी कर ली, हुजूर के इज्जत की कानून की खातिर तो तुमसे गिनती पूरी ना हुई। याद रखना, अल्लाह भी फिर तुम्हें गिन गिन कर बता देगा। अल्लाह सबसे बड़ी गैरत वाला है, अगर उसको पास है तो अपने हबीब की इज्जत का पास है। और ये कोई गलत काम मतलब सोचता रहे कि जनाब उनसे डील हो गई, उनसे डील हो गई। मैंने कहा डील करने तो तुम आते हो, सुबह से शाम तुम्हारे बड़े रास्ते करते हैं, डील उनसे करवा रहे हो। शर्म करो, हया करो। और रही बात मीडिया की, तो बाबा जी फरमाते थे हम तो मोहताज ही किसी के नहीं हैं। हम तो मोहताज किसी के नहीं हैं। ये उस दिन का इंतजार करें जिस दिन ये दिखाते रहे कि मोदी में कुछ नहीं है और लब्बैक वाले हुकूमत में आते हैं। जैसे मैं तो समझता हूँ कि ये भी अल्लाह की हिकमत है कि मीडिया वाले हमें ना दिखाएं। बराबरी की सत्ता हमें जरूरत ही नहीं है इनके दिखाने की। किसने कहा हमें जरूरत है? हराम का माल लेफ्ट जेब वाला हमारे पास है नहीं कि हम उनको दे सके। हम जनाब बिल्कुल हलाल बने और एक जवानी की फालतू नहीं है कि हम इन्हें दे सके। हमारी बात करिए, हमने गली में जाना पड़ा, हम हुजूर का पैगाम सुनाएंगे। कुरान सुनाना पड़ा, कुरान सुनाएंगे। हदीस सुनानी पड़ी, हदीस सुनाएंगे। बाबा जी के पैगाम सुनाने पड़े, सुनाएंगे। एक बात सुनाना पड़ा, सुनाएंगे। आधा अदब सुनाने पड़े, सुनाएंगे। नाज़िमुद्दीन के वाक़यात सुनाने पड़े, सुनाएंगे। मुमताज़ कादरी की तहरीर सुनानी पड़ी, सुनाएंगे। मौलाना किफ़ायतुल्लाह काफ़ी का कलाम सुनाना पड़ा, सुनाएंगे। हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम इसको संभाल के रखो। मैं तो इसको ये समझता हूँ कि जैसे हुजूर ने फतह मक्का के मौके पर नाकतबंदी करवाई थी ना, अल्लाह ने भी हमारे लिए नाकतबंदी करवाई है। पता तब लगेगा कि हम इनके सर पर आते हैं। एक दो कतूरियां दे बयानात सुन के तुम परेशान ना होया करो। बिल्कुल इन्होंने कसी से खाते कसी से अपने मतलब मुकाबले समझ नहीं मुखातिब करिए। जब साड़ी लड़ाई तो फिर कुफर नाल है, असि उन्होंने मुकाबले समझिए जेड़ा राती की तकरीर करता सो कहता नहीं मैं अमेरिका के खिलाफ असि उनके मुकाबले समझिए अपना। असि का जनाब अमेरिका इन्हां दे बड़े बरतानी साम्राज्य के सामने सानू तोपों दे अगे बंद उड़ाया गया ते फिर भी असि आख्या कि जनाब मर जाएंगे, महाराज कभी एक जनाब साढ़े बड़े ने स्त्रियां भरवा के किस्म दे होते लूण मरचा भरवा के फिर भी जनाब पड़े कोई गुल बाकी रहेगा। एक ने मौलाना अहमदुल्लाह शाह मदरासी की गर्दन काट के उन्हें दे दी थी चांदी चौक पे 3 दिन लटकती रही थी, ताजा खून रिश्ता आया। उन्होंने कहा तहकीक करो, गोरा होता तो सैना ना वो कहना है की माजरा कि जनाब ताजा खून रिश्ता। आपने कहा कि तो इस बंदे की गर्दन बताई गई, इस दिल में जरा भी खौफ नहीं। और सारी तारीख बहुत पुरानी नहीं, सिर्फ 365 दिन पिछली तारीख को आगे देखो। साढ़े किसी बच्चे गोली पिछू नहीं दाखिल हुई हुई हर सितम सीने से साड़ना भी जानते हैं, हर सितम की गर्दन नोचना भी जानते हैं और बड़ी मजबूती से पकड़ना भी जानते हैं। कोई ये समझे कि मैं वज़ीर आज़म बन गया तो मेरा पुत्र वज़ीर आला बन गया, असि ना सारी गर्दन को अपने पैर की ठोकर दे मेरी करते हैं। कोई होर होंगे जेड़े बंदे मरवा के कनाडा नासिया होंगे असलियत नहीं करते हैं। हां और सानू किसी से कोई खौफ नहीं, असि अपने रब के अलावा किसी को नहीं डरते। और जड़ी सच्ची जाते और डंके की चोट से करते हैं वो जनाब मस्जिद का मेंबर होवे या दार होवे उसके तो खड़े होकर करते हैं। सानू किसी से कोई खौफ नहीं। इस वास्ते हुजूर की इज्जत के मामले करते पता ही नहीं उसी दार आके खरीदो फरोख्त करके 20 में तो उधर करके हुकूमत ले बंदे करो। लेकिन तेनू की जरूरत है कि तू जनाब उस कानून के नाल गला गला फिरे और कहे कि असि पहले नाल के काम करने को तैयार हां। जे तू ना नाल के काम करने को तैयार है तो फिर असि तेरे तो कड़े पास तैयार हां। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। और असि हौसला भी नहीं कि जरा कोई शायद खोले दी जावे या कोई मुश्किल पेश आ जावे तो मुल्क की साथियत के खिलाफ भी गलत करने लग पई है, मुल्क के इदारे के खिलाफ भी गलत करने लग पई है। और जनाब चीची पापा ना दे कराची को लेके खैबर तक मैं कहता था ऐसे दर से हो रहा है इक़्तिदार की खातिर रास्ते तू तो मुजाहिद ना मुझसे ज्यादा सर ना मुझसे ज्यादा कैसे कर सकता तू तो मुजाहिद सब में नबूवत है, तू तो इस्लामोफोबिया का चैंपियन बन रहा था करना ही कभी कर। और बाबा सानू पता
پاکستان کے اندر کوئی عہدے تے بیٹھے کسی نے تاڑی نہیں جو امریکہ کے خلاف جاتا سامنے ایسی جانتے ہیں امریکہ کے خلاف کوئی گل کر سکتا تھا حضور دا غلام سے ماڈل کی ہوئے امریکہ کو مدار بھی جانتے ہیں کہ امریکہ کو نسا بھی جانتے ہیں کہ امریکہ کو نسا کے نظام قائم کرنا بھی جانتے ہیں وہ حضور دے غلاموں کی واسطی کر لے وہ کسی اور کے واسطی کر نہیں ساڑھا موضوع بڑا سیدھا سادہ جا کہ انہیں جانا تو یہ سمجھے کہ جناب میرے کا حسن ہو گیا جناب میرے خلاف اور بھائی نہ اسی کو کہ کڑے استعمال ہوں گے تے نہ اسی کو کڑے اسٹیشن کو استعمال کر دینے اگر تینوں کتے قوم ہو کے کتے جمع تفریق کر کے کوئی رات رات تک کھول کے تینوں مدارت کے اس میں مل گئی اور تینوں مبارک سانو اس طرح کرتے نہیں اور جب اسی کے چوہوں میں دفعہ ڈال ہوئے گی سانو اس طرح کرتے کہ حضور کی عزت تو کوئی آنسا ہے اور اسی یہ جانتے ہیں کہ سارے بابا نے سانو دس کے لئے کہ عزت کستی ہوئے گی بیڑا حضور کی عزت دی بات ہے بس اسی اس چیز کے قائلہ اور کوئی بھی کرے اس بیڑے کو کوئی بھی اٹھائے اسی اس کے پیچھے لگڑ میں جا رہا لیکن آواز دے دو کہ کہاں ہو لبیک والے میں کہ لبیک آئے تھے کہ پہلے تجھے اپنا حساب دو TLP کا مقصد ہے آقا کی ناموس کا پہرا TLP کا مقصد ہے آقا کی ناموس کا پہرا بکنے والی بھائی خالی TLP نہیں ہونا آنے رسمت بھی یہی مقصد ہے اور جناب ہر حضور دے عاشق کا یہی مقصد ہے کہ بس انہوں نے نام میں گھٹا بلا سکے اور انہوں نے عزت پہ کوئی حد نہ آوے باقی سانو کوئی قیمت دینی پوے اس واسطے سے حاضر کوئی قربانی دینی پوے اس واسطے حاضر کوئی وقت دینا پوے اس واسطے حاضر کوئی مال دینا پوے اس واسطے حاضر لیکن انہوں نے عزت پہ کوئی حد نہ آوے بس ساڑھا ہی مقصد ہے اور قرآن سنان کا بھی یہی مقصد ہے اور قرآن پڑھنا بھی یہی مقصد ہے کہ حضور کی عزت دا کیونکہ مغز قرآن علامہ اقبال کہتے ہیں نا مغز قرآن کہتا قرآن دا مغز روح ایمان ایمان دی روح جان دین دی جان حس ہوتے رحمت اللہ العالمین اور وہ محبت نہیں کہ جناب ایتھے بیٹھ کے خوشی پڑھ جاؤ تو تے آپ جناب کو کوئی بات نہیں تھی انہوں نے فراز کر دیا ہمیں کیا لگے بھائی ہمیں اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر ایک حرف بھی برداشت نہیں ایک لفظ بھی برداشت نہیں وہ کوئی ہو کمینہ وہ کائنات کے کسی کونے میں ہو انشاءاللہ اس کا انجام من سبا نبیان جب تک ہو نہیں جاتا نا اس وقت تک ہمارا کلیجہ نہیں ڈرتا سوچتے لبیک والے کہاں ہے میں نے کہا لبیک والے یہی ہیں کہ مہربانی کرو ہمیں جو فتوہ دیا ہے نا 15 سیکنڈ کا فتوہ ہے اسے ذرا اپنے جلد سے چلا دو اگر لبیک والے لوگ پوچھتے نا ہم نے فتوہ یہ دیا ہے کہ جس مسلمان کو استاد جہاں ملے اس کو ختم کر دو ہم نے یہ فتوہ دیا ہے یہ 15 سیکنڈ کا بھی نہیں ہے تم پوچھتے ہو لبیک والے کہاں ہے اپنے جلد سے نہیں ذرا چلا دو آپ کو سارے لبیک والے ملتے ہیں سبحان اللہ حضور کی عزت کرنا دو نمبری ہو نہیں سکتی اور دو نمبریوں سے بات ہو نہیں سکتی وہ سیدھا سیدھا اصول ہے باپ بھی تلوار کے نیچے آ جائے حضور کا مخالف ہو حضرت ہو جیسا نہیں اپنے بھائیوں کی کیا سی بھائی ایسا اپنے بھائیوں کی کیا سی اور انہوں نے کہا سی کہ میرے ماں جایا میں ملامت کرتا کہ میں حضور کے دشمن کو کیوں ماریا فرمایا اگر حضور کو میں نہیں دھوڑ کے لاتا ساڑھے کتنے تو اصول ہے بہت سادہ سا اصول ہے دوستی کو سر رکھنا دونوں سے دیکھ تعلق ہو وہ جو مرضی ہو جائے ہمیں اتنا سا اصول اور یہی ہماری زندگی کا وہ کہتے ہیں چارٹر ہے اور آپ یہ سمجھتے ہو کہ آپ کو بری باتوں سے روکا نہیں جائے گا آپ کے لانے والوں سے ہم ڈرتے ہیں یا جن کو دو لائے تھے ان سے ہم ڈرتے ہیں نہیں یہ آپ کی غلط فہمی ہے ہمیں صدیق اکبر نے ایک بڑا سادہ سا اصول بتایا ہے پہلے ناسوں کو فائل ہوئی وائے نصاب کو مقبول ہوئی کہ اگر میں اچھا کام کروں تو میری حوصلہ افزائی کرنا میری مدد کرنا اور اگر نصاب کو مقبول ہوئی اور اگر میں برا کام کروں تو مجھے ہاتھ سے روکنا کہ بھائی ابھی آپ زبان سے روک رہے ہیں اس دن کے آنے سے پہلے وہ ساری چیزیں واپس کرو کہ ہمیں عمل نہ کر روکنا پڑے بس اسی بات ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کی محبت نصیب فرمائے اور ہمیں قرآن کا محافظ بھی بنائے اور اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے بچوں کو قرآن کا تقدس سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے اور
یہ ساری تعلیم بابا جی فرماتے تھے کہ میں اس کے خلاف نہیں ہوں کہ کوئی کیا پڑھے کوئی کیا پڑھے، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ جب مسلمان کا بچہ دنیا کی کسی ایئرپورٹ پر اترے نا تو اسے دیکھنے والا یوں دیکھ کر کہے کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے۔ تو اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں، اور پھر وہ قرآن پڑھیں گے تو پھر سمجھانے کے لیے بابا جی کی باتیں ہیں، قرآن سمجھانے کے لیے بابا جی کے کلپ موجود ہے، ان کی باتیں نقل کرنے کے لیے آپ سب موجود ہیں، پھر ہم ان کو آگے بتانے کے لیے اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں، دس بھی پڑھائیں۔ اور یہ وہ تعلیم ہے جس کو میرے آقا مولا نے جس کی بنیاد پر وہ قابل عباس کو پہلے لایا، اور جو بڑا قاری قرآن اس سے پہلے لاؤ۔ آج میرے آقا مولا خود قبر اندر میں اتار رہے ہیں، لیکن اعزاز کا مقصد جو بڑا قاری قرآن ہے اس کو لے کر آؤ۔ اور پھر وہ قاری قرآن صرف قاری قرآن نہیں رہا، اس امت کے سب سے بڑے قاری حضرت صالح میں اور غزوہ جنگ یمامہ میں آپ پہنچ گئے، اور آپ کی طرف سے کسی نے آواز لگائی کہ حضور آپ کی طرف سے کافر آگے بڑھ رہے ہیں، تو آپ گڑھا کھود کے اس کے اندر کھڑے ہو گئے، فرمایا آپ تو نہیں آگے بڑھ رہے۔ اور اس جنگ کے اندر حضرت صالح جیسے قاری قرآن شہید ہوئے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خالی قاری قرآن حافظ قرآن نہیں، ساتھ محافظ قرآن تب بھی مکمل ہوتا ہے، تب قرآن پورا ہوگا۔ اور وہی بات کہ عید قوت حافظ یکدی کرن کائنات زندگی حافظ کرن، ایک ہاتھ میں ہمارے قرآن ہوگا اور ایک ہاتھ میں ہمارے حضور کی تلوار ہوگی۔ حضور کی تلوار سے بنا تو آج کا جدید دور کا اسلام، وہ بڑے ہمارے پاس ہو، کسی کی ضرورت ہے کوئی بات کرے ہے، کسی کی ضرورت ہے قرآن کے بارے میں کہتا ہوں ایک حرف کے بارے میں زیر زبر کے بارے میں کوئی بات کر سکتا ہے، لیکن اس کے بعد کسی اب حافظ قرآن کے ہاتھ میں ہوگا تو پھر بات بنے گی نا، کسی حافظ قرآن کے ہاتھ میں ہوگا تو بات بنے گی نا، ان نبیوں کے ہاتھ میں ہوگا تو کوئی بات نہیں بنے گی۔ بابا جی فرماتے تھے خالد ٹینک چلانے کے لیے خالد والی ضرورت بھی تو چاہیے، درار ٹینک چلانے کے لیے حضرت درار بجن والی ضرورت بھی تو چاہیے، وہ درار میں جو دشمنوں کے نگے میں پھنس جائے تو گھوڑا بھی پھنس جائے تو آپ اس کے کان کو بات کریں رسول اللہ، میں تمہاری شکایت حضور کو لگا دوں گا تو حضور کا نام آ جائے تو پھر جانوروں کو بھی پتہ لگ جاتا ہے۔ بس یہ پتہ نہیں کون سے جانور ہمارے ذمہ داری ہیں جن کے سامنے حضور کا نام لے لے کے لبیک کا سپرے کر کے پتہ نہیں کون سے چیز ہیں، ان کو پتہ نہیں کون سا کلمہ پڑا ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی حضور کی عزت کا مسئلہ۔ ہم جناب قربانی دے دے کے کر گئے، ہم سمجھا کے کر گئے، اوے ادھر آ جاؤ حضور کی دربار، ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ۔ نامہ اقبال کی کہہ کے گیا کہ زان کی ملت رہا حیا عزیز کیوز اور بچو سازے کائنات عزیز کیوز۔ اگر امت مسلمہ اپنی عزت چاہتی ہے تو حضور کے دامن سے وابستہ ہو جائے۔ آج 22 سال بعد سود کے خلاف فیصلہ ہے، لیکن فیصلہ بڑا مزیدار ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا خیال ہے کہ ملک میں سود نہیں ہونا چاہیے، میں نے کہا کہ جناب اساتذہ احترام، آپ کا خیال ہے تو ہمارا جذبہ ہے، آپ کا خیال چھوٹا ہوگا، آپ فیصلہ صادر فرمائیں، آپ کو عدالت نے اس کی عدالت پر بٹھایا ہے، آپ فیصلہ صادر فرمائیں کہ ملک سے سود ختم کیا جائے۔ اگر آپ کا خیال ہے تو خیال کیجیے، قرآن کی نص ہے یہ قرآن کی نص، آپ خیالات کو چھوڑیں۔ وہ سود کا فیصلہ جس کے بارے میں نواز شریف کے پہلے دور میں 99 میں ہاں 99 میں یا 90 میں اس کے خلاف وفاقی شرعی عدالت میں فیصلہ ہوا، وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ دیا کہ سود حرام ہے، اس کے خلاف نواز شریف ریویو میں گیا سپریم کورٹ، اس وقت میں یہ سود بہت سب سے بڑا جس نے پوری قوم کو سود پہ لگایا تھا یہ گیا۔ اس کے بعد مشرف نے بھی اسی کے قدم پر قدم رکھا۔ اچھا بات یہ ہے کہ غلام ابن غلام اگر کوئی بھی آیا ہے نا، اس نے بنیادی بات نہیں کی کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بنیادی اصول ہے نا ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اس نے کہا نہیں اصول وہی چلیں گے، صرف شکل چینج ہوگی، اوپر سے دیکھیں تب بھی یہی بات، کوئی جناب جمہوری آ جائے تب بھی یہی بات، کوئی جمہوری اسلامی آ جائے تو 22 سال بعد وہ فیصلہ پھر وفاقی شرعی عدالت میں گیا، ٹھیک ہے، آج 22 سال بعد وہ فیصلہ دوبارہ ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اس لعنت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے حضور نے منع فرمایا، جس سے اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی مول ہو، ہمیں ہر اس کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر وہ کام کرنے کی توفیق
عطا فرمائے جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو. آخر دعوانا الحمدللہ. مستاخر